آج میں نے آپ سے 3-4 باتیں کرنی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے جو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر میں 15 ارب روپے کا آج ہرجانہ اس کے اوپر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے. میں نے اس کو لیگل نوٹس بھجوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا. اس نے میرے فنڈامنٹل رائٹس، میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کی. اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں، اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا، میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا. میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا. 28 اپریل کو، ذرا یہ غور سے سننا ہے، 28 اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے. آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر. مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ 30 اپریل کو اس کے 2 دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے. کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انکوائری انویسٹیگیشن سے گئی. میرے وکیل نے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہا کہ جی کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ 28 سے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے، میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے. انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں. یہ نیب کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اب بدنیتی دیکھیں کہ 28 کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پہلی مئی کو میرا وارنٹ نکل جاتا ہے. 3 دن کے بعد میرا وارنٹ نکل جاتا ہے، اور وارنٹ بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. 1 میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. 8 دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے، چھپا لیتے ہیں وارنٹ کو. اور پھر اس کو مجھے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، اسلام آباد کی عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے رینجرز کا. پولیس کیوں نہیں؟ رینجرز آپ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا مجرم ہو، جب کوئی وہ دہشت گرد ہو، یا جب اسے کوئی خطرہ ہو. میں تو جب اسلام آباد 9 تاریخ کی صبح کو نکلا تھا، میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پکڑنا ہے تو آپ مجھے وارنٹ دکھائیں اور مجھے پکڑ لیں. وہ کوئی ڈرامے نہ کریں جو میرے گھر پہ باہر آ کے انہوں نے کیا. اس کے باوجود رینجر سے مجھے پکڑا، توڑ پھوڑ کی گئی، میرے سر پہ ڈنڈا لگا، لوگوں کو مارا، خون نکلا لوگوں کے. سٹاف جو تھا اس کو انہوں نے مارا، جو وہاں بیچارہ رجسٹری آفس کا سٹاف تھا. اور پھر جس طرح مجھے وہ لے کے گئے، ساری دنیا میں وہ تصویریں گئی کہ جس طرح کوئی مجرم کو، دہشت گرد کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ سارا نیب چیئرمین کے آرڈرز کے اوپر ہوا. اب یہ دیکھیں سیکشن 24، جب آپ اریسٹ وارنٹ کرتے ہیں نیب میں تو یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے آپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے. کہ یہ 4 وجوہات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں. نمبر 1 کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے ہوں اور میں اس کا جواب نہ دوں. مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا؟ تو پہلا غلط. دوسرا کہ میں مفرور ہوں، کہ میں بھاگا ہوا ہوں. میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوا، میں مفرور کیسے ہوں؟ میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی غلط. تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں. ایویڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی. القادر کی ساری ایویڈنس، یا وہ این سی اے والی، وہ ساری ان کے کیبنٹ پہ پڑی تھی، اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں منگوا لی تھی، وہ ان کے پاس پڑی تھی. تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا؟ یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا، تبدیل کیسے کرنا تھا؟ اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی، ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم، پھر اٹھاتے ہیں. تو ان 4 میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح، جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے.
یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اس لیے ہرجانہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ عمران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا. اب یہ یاد رکھیں کہ شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ، میری کریڈیبلٹی پہ 10 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ 30 ارب کا ہے. یہ تیسرا ہسپتال ہے. اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ عمران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ اربوں روپے کے جو میں ہر سال پیسے اکٹھے کرتا ہوں. اس لیے میں نے اس کے اوپر ہرجانہ کیا، اور اسی لیے میں صرف یہاں نہیں، میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی کمپلینٹ کروں گا. یہ بدنیتی کے اوپر ہوا، یہ چھپا کے انہوں نے کیا، یہ پہلے سے پلان تھا. یہ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے. آرام سے بھی اٹھا لیتے، پولیس آ کے مجھے پکڑ کے لے جاتی، وارنٹ دکھاتی. میرے پاس کون سی وہاں کوئی فوج تھی یا لوگ تھے؟